السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی احسانہ و شکر لہ علی توفیقہ و امتنانہ و اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اپنے پریویس لیکچر کے اندر کہ صدقہ جاریہ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور میں نے رد کیا تھا کہ یہ جو قبروں کے اوپر قرآن پڑھنا اور یہ مولویوں کو بچوں کو گھر میں بلا کے قرآن خوانی کروانا، اس کے ساتھ صدقہ جاریہ پروڈیوس نہیں ہوتا۔ تو صدقہ جاریہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ تو لائک وائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث اور تعلیمات موجود ہیں کہ صدقہ جاریہ کہاں سے پروڈیوس کرنا ہے۔ تو پہلی بات جو ہم نے بات کی تھی، صدقہ جاریہ انسان جو ہے نا اپنے لیے خود پروڈیوس کرے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اندر آگے کچھ بچوا دے، ٹھیک ہے نا، اپنی جو ہے نا آخرت کے لاکر کے اندر جو ہے نا اس کے پاس اتنا سامان، اتنا پاؤنڈ، ریال اور سونا اور چاندی ہونا چاہیے کہ وہ لمبا سفر جو آخرت کا ہے وہ طے کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو اور نامہ اعمال کھلے تو اس کا نامہ اعمال بھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ شرم سے نیچے نہیں جھکی ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو ہے نا حسن زن رکھتے ہوئے، اللہ سے اچھی اچھی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی کا جو ہے نا وہ استعانت مانگتے ہوئے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو اس میں سے ایک بات میں نے کہی تھی کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے نا وہ اس کا دیکھیں، اب رب ہے نا، رب العالمین نے یہاں پہ کتنی انسان کو جو ہے نا توفیق دی ہے کہ میرا نیک عمل میرے ابا جان آدم علیہ السلام کو بھی ملتا ہے۔ سمجھ لگی میری بات کی؟ وہ کیسے؟ کیونکہ ابا کا لفظ آیا حدیث کے اندر، میرا عمل میرے کو، میرے ابو جان کو، میرے دادا جان کو، میرے پردادا جان کو، میرے پردادا جان کو، اور اس سے آگے جہاں تک مسلمان نسل چلتی ہیں وہاں تک یہ نیک عمل پہنچتا رہے گا۔ اوکے، تو نیک اولاد کے لیے بیسیکلی آپ کو نیک ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیک اولاد جو ہے ایسے ہی پروڈیوس نہیں ہوتی، اولاد کے اوپر محنت کی جاتی ہے، پیرنٹنگ، تربیت، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد کو میں نے کہا تھا کہ اس پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ باپ کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے اور باپ کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، تو وہ اولاد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے لیے، ٹھیک ہے نا، تو کیا اس کے لیے جو ہے نا اس کی تربیت کی؟ ہاں، آپ نے واٹ یو ڈیڈ، اس کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اس کا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کے گھر بنانے کے لیے آپ نے محنت کی، ان کو گاڑیاں لے کے دیں، ان کا کاروبار اسٹیبلش کرایا، ان کو پڑھایا، پروفیسر بنایا، ایک اچھا بزنس مین بنایا، دنیا میں رہ جائے گا، کیونکہ جب آپ فوت ہو جائیں گے نا، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ مر جائیں گے تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں انسانوں کے ساتھ جاتی ہیں، اور دو واپس آ جاتی ہیں، ایک وہیں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ چارپائی جس پہ تم لیٹے ہوتے ہو، ایک لوگوں کا ہجوم ہوگا تمہارے ساتھ، اور اس میں سے اکثر لوگ اپنی شکل دکھانے کے لیے آئے ہوں گے، سمجھ لگی، اپنی شکل دکھانے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان جاتا ہے کسی کے جنازے کے اوپر، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کفایہ ہے، تو اس کو ایک قرات بہت پہاڑ ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدفین میں بھی شامل ہو کر دعا کرتا ہے تو دو قرات احد پہاڑ، جو کہ ایک قرات مینس ویٹ آف این احد پہاڑ، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو عمل وہاں رہ جاتا ہے آپ کے ساتھ، اور جو اولاد اور جو ایک جمع غفیر، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے،
یہ جمع غفیر کا الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے کے جنازے دیکھ کے نا مطلب لائک وائز اپنا دماغ نہ خراب کر لیا کرے، ٹھیک ہے، اپنا دماغ نہ خراب کر لیا کرے، کہ بہت سے لوگ اپنی حاضری لگوانے کے لیے، جتنا بندہ جتنے مشہور ہوتا ہے اتنے جنازہ اس کا بڑا ہوتا ہے. سمجھ لگی میری بات کی سمجھ. اور جنازے میں اگر کوئی نیک بندے ہوں، 40 توحید پرست نیک بندے آ کے، 40 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 40 بندے نیک ہو، توحید پرست ہوں، اگر وہ آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے معاف فرماتے تھے. یہ بھی تو صدقہ جاری ہے نا کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ تھا. اگر ان تواغیت کے ساتھ ہی تھا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہی تھا، یریدون الحیات الدنیا، وہ تم سے دنیا چاہتے تھے اس لیے اس کے تعلق بنایا تھا، تو وہ تو انہوں نے وضو بھی نہیں کرنا، وہ تمہارے جنازے میں شامل ہوں گے. مجھے آج بھی یاد ہے حافظ صاحب جنازہ پڑھانے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کسی نے اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم انتظار کرتے ہیں یہاں پہ، آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے دیکھا ان میں سے اکثر لوگ جنہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی وہ سب سے پہلے گئے وضو کرنے کے لیے، وہ وضو کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. اور بھئی تم وہاں پہ وضو کر رہے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا نماز جنازہ میں بھی وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح کی میرے معاملات چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیک اولاد جو ہے نا وہ آپ کا صدقہ جاریہ اس وقت بنے گی، ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کا پروٹوکول ایمان اور دین کے اوپر سیٹ کیا ہوگا. اگرچہ وہ پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے پتہ نہیں ہے نا دین کا، وہ تمہارے لیے وبال جان بنے گی. کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے نیک اعمال اس کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ حکم دیں گے یہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ. اس کی بیوی اللہ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بچے اپنے اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑی، اولاد کھڑی ہو جائے گی، اس کے رشتہ دار کھڑے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور پتہ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو خود ہی جو ہے نا اپنی جبین کو تیرے سامنے رگڑتا رہتا تھا، وہ خود ہی عبادت میں مشغول تھا اور خود ہی اذکار کرتا تھا، مسجد میں جاتا تھا. اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں تلقین نہیں کی، واضح نصیحت نہیں کی. اللہ کہتے ہیں نا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں وہ پتھر، وہ جو بت ہے نا، وہ پتھر، وہ جو شکلیں بنی ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ نیک لوگوں کی شکلیں تھیں. مشرکین ایسے نہیں بناتے تھے. یہ ود، سوا، یعوس، نصر، یہ 5 جو بتوں کا ذکر سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا وَأُدْخِلُوا نَارًا. ٹھیک ہے، تو یہ ود، یعوس، نصر، یہ 5 جو تھے یہ ان کے بہت بڑے ایک نیک بندے تھے. تو انہوں نے ان کی شکل کے بت بنائے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی تعلیمات کو وہ یاد رکھیں. ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ان کی تصویر کو دیکھ کے ہمیں علامہ اقبال کی وہ شاعری جس کے اندر توحید ہے وہ یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. محمد علی جناح کو دیکھ کے ان کے ایفرٹس یاد آ جاتی ہیں جو آج فوٹوؤں کی شکل میں ہے، اس وقت فوٹو نہیں تھے، انہوں نے بت بنا لیے تھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اولاد کی اگر آپ نے تربیت دین پہ نہیں نہ کی، ٹھیک ہے، اور ان کو مال و مال کر دیا تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا کمایا؟ ساری زندگی اس اولاد کے لیے آپ حرام کھاتے رہے، حرام کماتے رہے، ان کے لیے اپنی کمر توڑتے رہے، اور اسی ہی اولاد نے تمہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ، ٹھیک ہے. اور انہی کی وجہ سے آپ جہنم میں جا رہے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وما اموالکم ولا اولادکم تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہارا مال، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے دور رہو، ٹھیک ہے، اس سے دور رہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری بیویاں اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ بنے نا، فاحذروہم، ان سے دور رہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اس اولاد کی تربیت جو ہے آپ نے نیکی پہ کرنی ہے تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور وہ بھی پھر obviously آپ کا ایک عمل ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر ایک عمل پروڈیوس کیا اور اس کا نتیجہ آپ آخرت میں وہ چکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہارے جو ہے نا مال، یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتا، تمہارے نیک عمل ہمیں قریب کرتے ہیں، اور یہی نیک عمل جو تم نے کیے خرافات، یہ آپ کو جنت کے بالا خانوں پہ پھر بالا خانے، ٹھیک ہے نا، پھر بالا خانے، ٹھیک ہے نا، تجری من تحتها الانہار، اور ان بالا خانوں کے نیچے نہریں، غرفم من فوقها غرفم مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس کو جو ہے نا تمہارے اس وعدہ جو ہم نے تم سے کیا ہے کہ تمہیں جنت کے بالا خانوں میں لے کے جائیں گے، ہم تمہیں لے کے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوتے۔ تو اصل میں بات کرنے کا پھر وہ مقصد ہے، قرآن ورژن کے ساتھ سمجھانے کا یہ مقصد ہے، اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو تمہارے لیے کبھی صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرے گی، اولاد کا ہر نیک عمل بغیر نیت کیے اس کے آباء و اجداد کو پہنچے گا، وہ نیک عمل کرے گی تو پہنچے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے اس کو، ٹھیک ہے، دنیا کے اس کاروبار کے اندر اور فتنوں کے اندر ڈال کے گئے ہو، جیسے خود ڈلے ہوئے تھے اور خود خالی ہاتھ گئے ہو، اور تم اپنے عمل ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے اور ان کے لیے اربوں چھوڑ کے گئے ہو، تو وہ اربوں جو ہے نا ان کے دماغ خراب کریں گے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو مال کا زیادہ ہونا اور اولاد کو مال کے اوپر ان کی پرورش کرتے ہوئے اپنے لیے یہ گمان کرنا کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ تھی اولاد۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے کون سے صدقہ جاریہ ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پروڈیوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹے ود می، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔